ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل سے متعلق ایک ضروری اور اہم مسئلہ جو ترتیب وار اگر بیان کیا جائے تو اسے پہلا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کرنا شریعت میں سنت ہے یا واجب ہے۔ اس میں چاروں فقہا کا کیا مسلک ہے اور کیا مفتہ بھی قول ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہم آگے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی ذکر کریں گے اور واضح ہو جائے گی کہ سنت مؤکدہ عمل کے اعتبار سے واجب کے ہی درجے میں ہوتا ہے۔ اصطلاح کا فرق ہے، باقی عمل کے اعتبار سے سنت مؤکدہ بھی ان حضرات کے نزدیک واجب ہی کا حکم رکھتا ہے۔ یہ جو قول ہے سنت مؤکدہ کا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت ابن مسعود، حضرت سوید بن غفلہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رحمہم اللہ، اور حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت اسحاق، ابو ثور اور ابن المنذر وغیرہ کا یہی قول ہے کہ حضرات اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1565، کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن کچھ نہ نکالے۔ تو اس میں آیا اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ ولا من بشرہ شیئا۔ اب اس میں ارادہ آپ نے فرمایا کہ قربانی کرنا چاہے تو وہ بال وغیرہ نہ نکالے، اگر نہیں کرنا چاہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا بلکہ بندے کی چاہت پر موقوف رکھا ہے، یہ دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سال 2 سال میں قربانی نہیں کیا کرتے تھے تاکہ اس عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتی تو وقت کا امیر المؤمنین کیسے اسے چھوڑ دیتا، اور صحابہ جو کسی منکر کو دیکھ کر اور کسی واجب کو دیکھ کر تنبیہ کرتے تھے تو یہ کیسے خاموش ہو جاتے۔ ان ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانا لا یضحیان السنۃ والسنتین مخافۃ ان یری ذلک واجبا، بیہقی کی روایت ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 265۔ یہ ہو گیا ایک مسلک۔ دوسرا مسلک یہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف رحمہم اللہ، حضرت ربیعۃ الرائے، لیث بن سعد، امام اوزاعی، امام ثوری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کہ قربانی ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، مسلمان اور صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وذهب ابو حنیفہ الی انها واجبۃ وهذا المذهب هو المروی عن محمد وظفر واحد الروایتین عن ابی یوسف وبه قال ربیعہ واللیث بن سعد والاوزاعی والثوری ومالک فی احد قولیہ۔ اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نماز پڑھو سے مراد یہاں عام نماز نہیں ہے بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور ونحر سے قربانی کرنا، نحر سے مراد قربانی کرنا مراد ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ یہاں جب فصلی سے عید کی نماز مراد ہے اور عید کی نماز واجب ہے، اور فصلی کا جو صیغہ ہے گرامر، عربی گرامر کے حساب سے وہ واجب کو بتاتا ہے، آرڈر کو بتاتا ہے۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنا عید کی واجب ہے،
اس کے بعد بھی جو اللہ لفظ استعمال فرمائے ونحر، یہ بھی آرڈر کے لیے ہے، تو اس میں جو حکم دیا گیا یہ بھی واجب کے لیے ہوگا۔ تو قربانی کے لیے، قربانی سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے عید کی وہ واجب ہے، تو ایسے ہی قربانی بھی واجب رہے گی۔ آیت میں یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا بظاہر، اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، اور جب آپ پر واجب ہے تو امت پر بھی واجب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احادیث میں اس کے وجوب کی اہمیت بتائی ہے، جیسے آگے ذکر ہوں گی۔ چنانچہ احکام القرآن للجساس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 366 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وَمَتَى وَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ قُدْوَتُهَا، وَبِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وجہ سے بھی۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں جس نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ ایسے ہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر سے قربانی مراد ہے۔ قال اکرمہ وعطا وقتادہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ صلاة العید یوم النحر ونحر نسوکِكَ فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة العید والاضحیہ، تفسیر مظہری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 337۔ احادیث میں اگر غور کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس قدر سخت وعید سنت کے ترک پر نہیں ہوگی بلکہ واجب کے ترک پر ہو جاتی ہے۔ سنت چھوڑنے پر عیدگاہ نہ آنے کی وعید اور دھمکی دینا، ایسا تو سخت حکم نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح سند سے یہ حدیث منقول ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ واجب کے چھوڑنے پر ہی وعید ہوتی ہے، سنت کے چھوڑنے پر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، چونکہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ دیہات کا حکم الگ ہے، وہاں تو چونکہ عید کی نماز کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کی جگہ دوسری قربانی ادا کرے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کر دے۔ شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل صلاة العید قبل الصلاة فلیعید مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح، صحیح بخاری حدیث نمبر 5562۔ اس حدیث کے حاشیے میں نقل کیا گیا ہے کہ مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ قربانی واجب ہو۔ اگر سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کی گئی قربانی کو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہ فرماتے، چونکہ وہ مالی عبادت ہے۔ ایک آدمی قربانی کر دیا عید کی نماز سے پہلے، پھر اسے دوبارہ کرو بولتے ہیں تو اس کے 8-10 ہزار کا مسئلہ ہے۔ جب یادے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ واجب تھا اور واجب اپنے وقت پر ادا نہیں ہوا، تبھی یادے کا حکم دیا جا رہا ہے، لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے من ذبح قبل الصلاة فلیذبح شأتم مکانہا ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، دوسری روایت میں ہے فإنه امر بذبح الأضحیة وبإعادتها اذا ذکیت قبل الصلاة وذلك دلیل الوجوب، الموسوعۃ الفقہیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ رہی بات جن فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، تو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کو سنت مؤکدہ بھی کہا جائے تب بھی عملی اعتبار سے اس کے لازم اور واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سنت مؤکدہ اور واجب عملی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کو کرنا لازم ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے کیا؟ یعنی جس سنت کی تاکید آئی ہو کرنے کی
تاکید کی گئی، چھوڑنے پر تنبیہ کی گئی، وعید سنائی گئی، تو ایسی سنت کو سنت ہے بول کے کیسے چھوڑ دیں گے؟ بھئی سنت ہے تو کرنا چاہیے نا، اور تاکید جب کی گئی ہے تو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ تو صرف اصطلاح کے فرق کی وجہ سے قربانی کو غیر اہم سمجھ جانا بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال یہاں قیام فرمایا۔ کسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کے باوجود بھی قربانی ترک نہیں فرمائی، یا امت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، واجب ہوتی تو میں ہر سال کرتا، سنت ہے اس واسطے 1-2 سال چھوڑ رہا ہوں، اس طرح بھی آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا ہے۔ فاقوں کے باوجود بھی اہتمام سے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1507 میں۔ بعض لوگ قربانی کو ضروری تو سمجھتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ ہیں، خوب سونا چاندی اللہ نے دیا ہے، عورتیں بھی اپنے پاس کافی سونا چاندی رکھتی ہیں، بعض مسئلے کو نہیں جاننے کی وجہ سے یا دین کے دوسرے کاموں کی طرح اس کام میں بھی غفلت اور سستی کی وجہ سے، یا بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، یا مال کی محبت کی وجہ سے، یا ہیلے بہانوں کی وجہ سے، یا ہر ارے غیرے کی سن کر اپنی طرف سے من گھڑت دلیلیں قائم کر لینے کی وجہ سے، بہر صورت دیکھیے واجب چیز کے چھوڑنے پر خواہ کوئی عالم اور مفتی آپ سے کوئی مواخذہ یا آپ کو تنبیہ نہ کرے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلسل واجب کے ترک پر جو پکڑ ہوتی ہے، پھر اس کا مسئلہ کوئی عالم یا مفتی حل نہیں کر سکتا، اور آپ بھی اس سے بے چین اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس واسطے قربانی واجب ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے کہ اہتمام سے قربانی دینے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔